نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک ہی میں سکھایا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرو؟ فاستمعوا له، اسی کو سنو بس۔ اور عربی میں ایک ہوتا ہے سمع اور ایک ہوتا ہے استمع اور ایک ہوتا ہے استمع لے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے لسن اور ایک ہوتا ہے لسن ٹو، بلکہ اس سے بھی آگے ایک درجہ جو انگریزی میں کوئی نہیں، شاید ہو تو مجھے معلوم نہیں۔ سمع کا مطلب سننا، اور استمع غور سے سننا، اور استمع لے بہت ہی غور سے سننا۔ فاستمعوا له یعنی پوری توجہ سے سنو، پورے غور سے، صرف سر کے کانوں کو نہیں بلکہ دل کے اور دماغ کے اور سارے کانوں کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، دل اور دماغ دونوں کی انوالومنٹ کے ساتھ۔ وانصتوا، اور ساتھ دوسری بات یہ کہ خاموش رہو، چپ رہو، کیونکہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اور انسان بولنا شروع کر دے تو سننے کی پاور جو ہے وہ، آپ دو کام ایک وقت میں نہیں کر سکتے۔ جب آپ بولتے ہیں تو جس سے آپ بولتے ہیں اسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف نہیں آپ سن سکتے۔ اگر دوسری آوازیں آ بھی رہی ہیں تو پس منظر میں چلی جاتی ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ٹیلی فون پہ کوئی اور لائن مل جاتی ہے تو آپ کی کنسنٹریشن پوری طرح نہیں رہتی، کبھی آپ اس کی بات سنتے ہیں کبھی اس کی سنتے ہیں، ادھر جواب دینے کی بجائے ادھر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے پہلے ہمیں کیا حکم دیتے؟ ساری توجہ مرکوز کر لو۔ اس لیے میں امید رکھتی ہوں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت آپ نہ تو آپس میں بولیں گے اور نہ ہی کہیں ادھر ادھر دیکھیں گے۔ اس وقت اللہ کی کتاب کے علاوہ ہر دوسری چیز غیر اہم ہے، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں۔ وہ باقی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں لیکن اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے موقع پر، اس وقت نہیں۔ یہ میری نصیحت نہیں، مت میری سمجھیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کی اس نصیحت پر اگر آپ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ بھی فائدہ نہیں پوری طرح اٹھا سکیں گے۔ اس لیے بار بار مجھے نہ کہنا پڑے کہ پلیز آپ باتیں نہیں کریں، پلیز آپ وسپر نہیں کریں۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا یہ طریقہ ہوا ہی نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ایک اور چیز ہمیں پڑھنا ہوتی ہے، قرآن ہی میں جس کا حکم دیا گیا ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ۔ جب تم قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ لے لو۔ اور اس کا طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن حدیث میں تعوذ کے لیے ایک اور الفاظ بھی آتے ہیں، اور وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اور پہلے کی نسبت یہ زیادہ اوتھینٹک بات ہے، زیادہ بہتر ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تو اس کا ترجمہ پہلے ہم کریں گے ایک ایک لفظ کا الگ، پھر اس کی تفسیر میں جائیں گے۔ یہ بھی قرآن شروع کرنے سے پہلے کی بات ہے، ابھی قرآن کی اصل ٹیکسٹ نہیں شروع ہوئی۔ اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطانی شیطان سے، الرجیمی مردود۔ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کس لیے؟ اور پناہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پناہ ایک ایسی حفاظت ہے جس میں آ کر یا جس کے نیچے انسان بہت سی خرابیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، جیسے بارش سے بچنے کے لیے آپ چھتری کی پناہ لیتے ہیں، ایک شیلٹر۔ کیوں؟ تاکہ بارش سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ بھیگے نہیں، آپ کو سردی نہ لگے۔ تو اسی طرح شیطان سے پناہ اور اللہ کی پناہ، یہ نہ کہ اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، شیطان سے مانگتی ہوں، گویا بارش سے چھتری کی پناہ لے رہی ہوں، یعنی سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر۔
کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، اتنا نیک کام ہے، اتنا پسندیدہ ہے، فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں، سایہ کیے ہوئے ہیں، پھر شیطان یہاں کہاں سے آ گیا؟ اور شر کی چیزیں تو بہت سی ہیں مخلوق کے اندر، صرف شیطان ہی کیوں یہاں؟ یعنی بہت سی چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں، لیکن صرف شیطان کی بات یہاں کی گئی۔ اگر آپ قرآن کے آخر میں دیکھیں تو وہاں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بہت سارے شامل ہو گئے۔ اور یہاں صرف شیطان کیوں؟ اس لیے کہ شیطان صرف شیطان نہیں، شیطان کی شیطنت، اس کی خصلت سے پناہ۔ شیطان کی شیطانی کیا تھی؟ شیطنت کیا تھی؟ اس نے کہاں سے جنم لیا؟ کیوں؟ صرف شیطان کی نہیں، شیطان کی شیطنت سے پناہ دراصل۔ اور شیطنت عقل کی پیداوار ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا کہ میں انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ اس کی عقل نے اسے بتایا تھا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے اسے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ ہم قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس پڑھنے میں بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ کوئی حکم آئے گا اور ہماری عقل میں نہیں سمائے گا اور ہم اس کے بارے میں شک کا شکار ہو سکتے ہیں، ہم اس کا انجانے میں انکار کر سکتے ہیں، انکار کے مرتکب ہو سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ تو ابتدا میں ہی یہ ادب سکھا دیا گیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال تو ضرور کرو۔ لعلکم تعقلون کے لفظ قرآن میں خود آتا ہے، عقل استعمال کرو، لیکن عقل کو ایمان کے تابع کر دو، عقل کو ایمان کے تابع کر دو کہ میرے رب نے کہا ہے، میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، میں مانتی ہوں، کیونکہ رضیت باللہ ربا۔ اب ہمیں بھی جب قرآن پڑھنا ہے تو شیطان کی شیطنت اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا ہے، کیونکہ شیطان اس وقت اپنا عمل بہت تیز کر دیتا ہے بسا اوقات جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص میرے ہاتھ سے نکل کر رب کا ہاتھ تھامنے لگا ہے، اب یہ میرے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے۔ اور رب کی پناہ میں آنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا شیلٹر لینا، یعنی قرآن ایک ایسی پروٹیکشن ہمیں دیتا ہے کہ جس سے ہم اس کے وسوسوں سے اور اس کے شر سے اور اس کی دشمنی سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اب ایک ایک لفظ کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اعوذ، عربی زبان میں جب ہمیں کسی لفظ کا معنی معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کون سے حروف ایسے ہیں جو اوریجنل ہیں اور کون سے حروف ایسے ہیں جو صرف مختلف تعبیروں یا مختلف صیغوں کی تبدیلی میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو اگر ابھی نہیں آئے تو۔ مثلاً اعوذ ہے تو اس میں ہمیں اوریجنل حروف تلاش کرنے ہیں، ان اوریجنل حروف کو جن پر ایک لفظ بیس کرتا ہے انہیں روٹ کہا جاتا ہے۔ روٹس کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی جڑ، کہ وہ اصل جڑ کیا ہے، کیونکہ اگر روٹ کٹ جائے تو درخت قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اگر یہ روٹ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لفظ کو نہیں سمجھ پائے کہ لفظ اصل میں کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو براہ راست سمجھیں کسی اور ترجمے کے بغیر، اور اس کے لیے اس کی روٹس کو سمجھیں، یعنی الفاظ کی روٹس تک بھی جائیں اور پھر اس کے مفہوم کو، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی۔ بہرحال تو اس کا جو روٹ ہے یا اوریجن ہے یہ عین واو زال ہے۔ یہاں میں یہ ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ روٹس کے نام سے پریشان نہ ہو جائیں اور آپ پہ کوئی بوجھ نہ پڑنے لگے۔ یہ کوئی نئی انوکھی الگ چیز نہیں جس کو آپ نے الگ سے رٹنے بیٹھ جانا ہے، اس کی صرف پہچان کرنی، صرف شناخت کرنی، اور وہ شناخت میں آپ کو کراتی چلی جاؤں گی۔ اگر آپ کان کھول کے سنیں گے تو آئندہ کے لیے آپ اسے آسانی سے کر جائیں گے۔ قرآن حکیم میں کم و بیش 1600 کے قریب ایسے الفاظ ہیں
جو مختلف شکلوں میں استعمال کیے گئے ہیں، اور ان میں سب سے دلچسپ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 1200 ایسے ہیں جو ہم روزمرہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. یعنی قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اگر وہ ساروں کو نکال لیا جائے تقریباً 1600 بنتے ہیں. ایک ایک لفظ کی کئی دفعہ ریپیٹیشن ہوتی ہے نا، تو اوریجنل 1600 کے قریب بنتے ہیں، اور ان میں سے 1200 ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو پیچھے رہ گئے 400 جو عام اردو میں استعمال نہیں ہوتے، بلی فصیح اردو میں کہیں نہ کہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ. تو وہ جو باقی 400 ہیں، بس آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ سال میں یہ کام آپ اتنی آسانی سے کر جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم سب سے پہلے لفظ دیکھتے ہیں اعوذ. تو اعوذ کا جو اصل روٹ ہے وہ ہے عین واو ذال. اعوذ عین واو ذال. آذا یعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا. تعویذ کا لفظ کبھی سنا؟ وہ بھی اسی سے نکلا ہے. وہ تعویذ کیوں پہنا جاتا ہے؟ کس مقصد کے لیے؟ پناہ لینے کے لیے. اور اس میں اگر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. اور اگر نام کسی جن شن کا لیا ہوا ہو، یا اس میں کوئی ایسے بعض اوقات لفظ لکھے تھے نا، میخائیل معلوم نہیں لمبے چوڑے، تو ان تعویذوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں غیر اللہ کی پناہ لی ہوئی ہوتی ہے، جو ایک شرک ہو جاتا ہے. تو عین واو ذال پناہ لینا. اور اسی طرح اس کے اصل معنی میں آتا ہے کسی سے التجا کرنا، اور یہ بے کے صلہ کے ساتھ آتا ہے. یعنی اعوذ اکیلا نہیں آئے گا، آگے بے ضروری ہے، تب یہ اس کا معنی پناہ کا بنتا ہے. یہ جو باللہ اللہ کا لفظ ہے نا، اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی بے لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہوتا ہے صلہ؟ یہ لفظ میں بہت بولوں گی، پھر آپ کہیں گے یہ کیا کہا. پٹ، تو اس کے ساتھ بعض اوقات آپ کہتے ہیں پٹ ان، بعض اوقات کہتے ہیں پٹ اپ، کبھی کہتے ہیں پٹ آف. تو یہ جو پٹ ہے اس کے ساتھ جب آپ آگے یہ جو لگاتے جاتے ہیں، صلہ بھی عربی میں یہی کام کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک خاص معنی متعین ہو جاتا ہے. یعنی پٹ کا اپنا بھی ایک معنی ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ان یا اپ یا آن لگتا ہے تو میننگ میں فرق پڑ جاتا ہے نا. تو یہاں پر آذا یعوذ اوزن سے بے اس کا صلہ ہے، اور معنی ہے کسی سے التجا کرنا، کسی کی پناہ مانگنا. تو اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، باللہ اللہ کی. اللہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ الف لام ہے ہے. الف لام ہے، اس سے کیا بنتا ہے ذرا پڑھیں. الہ بنتا ہے نا. الف لام ہے اگر چھوٹی گول ہے لکھیں، ہاں نہیں لکھیں، ہاں لکھیں، تو شیپ بن جاتی ہے نا الہ کی. الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو، ہے نا. اصل میں تھا الالہ، یعنی خاص الہ. اچھا، تو یہ جو الف لام ہے نا، اگر اس کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کے کئی ایک معنی نکلتے ہیں. اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی میں سکون پانا، الہ، غم یا مصیبت میں رجوع کرنا. ایک اور معنی ہوتا ہے حیرت میں ڈوب جانا. تو الہ کون ہوا پھر؟ کہ جس کے نام سے ہمیں سکون ملتا ہے، جس کے نام سے ہمیں غموں سے نجات ملتی ہے، غم میں جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور جس کی قدرت کے عجائب اور نمونے دیکھ دیکھ کر ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ کیا کچھ بنایا اور کیسے بنایا. اور یہ جو اللہ کے ساتھ چھوٹی سی بے لگی ہوئی ہے نا، یہ الف با تا سا جو آپ پڑھتے ہیں انہی میں سے. تو عربی زبان میں ان حروف میں سے بعض کے کچھ نہ کچھ معنی ہوتے ہیں. انگریزی میں تو صرف ایک الفابیٹ جو اے ہے اسی کا ایک عموماً کامن ناؤن کے ساتھ وہ لگایا جاتا ہے اور ایک کے معنوں میں کر لیا جاتا ہے، ا بک یعنی ایک کتاب. لیکن عربی میں جیسے کاف ہے خالی، لام ہے، تا ہے، با ہے، واو ہے، ان کے بھی معنی ہوتے ہیں. اور اب ایک دفعہ آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے وہ جب ریپیٹ ہوں گے تو بڑی جلدی سمجھ میں آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی. بہرحال تو یہاں باللہ یعنی اللہ کی کے معنوں میں آ رہا ہے ایک طرح سے با. الشیطان، شیطان کا جو لفظ ہے
اس کے اگر ہم اوریجن پہ غور کریں گے تو اس میں شین فا نون شطن، یا ایک اور روٹ نکلتا ہے شین یہ تا، تو شطن شین تو نون کا اصل اگر ہم ڈکشنری میں اور ذرا پیچھے جائیں تو معنی ہوتا ہے بہت دور، لفظی معنی ہے شطن کا بہت دور، اور بئر شتون کہتے ہیں انتہائی گہرا کنواں۔ تو دور کا کیا معنی ہے، کس سے دور؟ اللہ کی رحمت سے دور، یعنی پھر شیطان کون ہوا؟ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ شین تو نون اس کے روٹ میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ دور، اور شیطان وہ جو اللہ کی رحمت سے دور۔ اور اگر اس کو شین یہ تو کے معنی میں لے تو اس کا معنی ہوتا ہے شیط کا برباد ہونا، غصے سے جل بھن جانا۔ تو شیطان وہ جو غصے سے جل بھن گیا، برباد ہوا۔ الرجیم رے جیم میم رجم، کبھی سنا ہے لفظ رجم؟ کیا معنی ہوتا ہے رجم کا؟ پتھر مارنا۔ رجم کی سزا کا لفظ کبھی سنا ہوگا، رے جیم میم رجم، پتھر مار کر دور بھگانا۔ تو رجیم پتھر مار کے دور بھگایا ہوا۔ اور جس طرح پتھر کسی چیز پہ لگتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے ایک چیز، اسی طرح شیطان کو دور بھگانے کے لیے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے فوراً۔ شیطان پر اللہ کا ذکر ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی انسان کے سر پہ پتھر لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آتا ہے لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خنسا پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اتنا دور بھاگتا ہے کہ جہاں تک وہ آواز آئے، یعنی اس حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارا دشمن ہم سے بھاگتا ہے، اور جب ہم غافل ہوتے ہیں، غفلت اختیار کرتے ہیں، تو وہ دشمن آ چمٹتا ہے ہمیں، تو طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، وسواس الخناس۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی کیا ہوا؟ میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ مردود اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اس کو کیوں دور کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے تکبر کیا تھا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا، اور اب وہ خبیث چاہتا یہ ہے کہ ہم سب بھی اس کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں، ہم سب بھی تکبر کریں اور اللہ کی نافرمانی کریں اور الٹیمیٹلی اللہ کی ناراضگی مول لے لیں۔ تو ہم نے آج سے اپنا رستہ اس سے الگ کر لینا ہے، وہ جدھر ہمیں بلاتا ہے ہم نے ادھر نہیں جانا، ہم نے عاجزی اختیار کرنی، ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ہم نے اس کی اطاعت کا وعدہ کرنا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اس کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور اس پناہ کے اندر رہ کے قرآن کو سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں قرآن بھی ہم پڑھیں اور اس سے غلط معنی نکالیں اور ہم بھٹکنے میں اور بھٹکنے کا اضافہ کر لیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اس کا ایکشن اور تیز ہو جاتا ہے جب ہم قرآن کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ اس کو نہ جانے دوں ورنہ یہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو ہم اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اسے پرے کرتے ہیں اور اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 نام اللہ کے جو بڑا ہی مہربان، بڑے رحم والا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عربی زبان میں بعض الفابیٹس کے معنی ہوتے ہیں، تو بے کا ایک معنی ساتھ کیا جاتا ہے، ساتھ، اور اسم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے ناؤن کے معنی میں، نیم کے معنی میں بھی۔ 7 نام اللہ کا لفظ تو ہو چکا۔ اچھا، اسم کا جو روٹ ہے میں صرف ہلکا سا بتا دیتی ہوں، آپ اس کے پیچھے پریشان نہ ہو۔ اس کا روٹ ہے واو سین میم، وسم۔ وسم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ ٹھپا لگانا، نشان لگانا۔ تو جب کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے نا، یہ فلاں ہے۔ الرحمن، رحمان، بہت رحم کرنے والا۔ اس کا روٹ نکالیں، رے ہے میم، رحم۔ رحم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، صرف شیپ چینج ہوئی ہے یہاں پر۔ رحمان فعلان کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ،
مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ ایگزیجریشن، یعنی کسی چیز کی کثرت کا اظہار کرنا، مبالغہ کرنا. کہتے ہیں نا فلاں کی باتیں میں بڑی مبالغہ آرائی ہے. تو انسانوں کے لیے تو مبالغہ آرائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے، تو مبالغہ تو کچھ بھی نہیں. بہرحال تو رحمان رحیم، رحم، رحم میں محبت، شفقت، فضل اور احسان سب چیزیں آ جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، بہت ہی پیاری صفت. اور الرحیم اس کا روٹ بھی کیا ہے؟ رے ہے میم، رحم. رحیم فعیل کے وزن پر. اس لیے بول رہی ہوں کہ اگر آپ میں سے 4 لوگ بھی میری بات سمجھنے والے ہوں تو ان کو فائدہ ہو جائے. فعیل کے وزن پر انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ بھی یہ سمجھیں گے. لیکن کچھ لفظ جو ہوتے ہیں انسان کو پتہ نہیں ہوتے، سن سن کے پتہ ہونے لگتے ہیں. تو اس لیے کچھ لفظ صرف سنتے جائیں، لیکن سن کے نکالیں نہیں، اندر ہی رکھیں سماعت کو مانوس کرنے کے لیے. رحیم فعیل کے وزن پر یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اگر آپ تھوڑا سا بھی سمجھنا چاہیں تو رحم پر غور کریں. ایک تو رحم کا لفظی معنی میں نے آپ کو بتا دیا، محبت، شفقت، فضل، احسان. لیکن رحم انسانی جسم میں عورت کے جسم کے ایک حصے کا نام بھی ہے جسے ووم کہا جاتا ہے. وہ اتنی قیمتی جگہ ہے کہ جہاں انسان کی تخلیق کا کام ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کے فنکشن کو سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھوٹ پھوٹ کر آپ کی نس نس میں اترتی ہوئی محسوس ہو کہ کتنا زبردست ہے وہ رب، کہ کس طرح انسان کو ایک حقیر سی چیز سے پیدا کرتا ہے اور کس طرح ایک سے ایک سٹیج بدلتی چلی جاتی ہے، اور کس طرح انسان کے بننے کے لیے وہ ساری غذا اس فیکٹری میں فراہم کر دیتا ہے جس کو اس سے کچھ بھی سپلائی نہیں کرتے آپ. اور پھر ساری زندگی میں انسان صرف اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کریشن نہیں ہوتی. باہر آنے کے بعد بچے کی کریشن وہی مکمل ہو جاتی. مثلا آنکھوں کے بننے کا عمل وہی ہو گیا، دل کے بننے کا عمل وہی ہو گیا، اور اسی طرح باقی اعضاء کا. باہر آنے کے بعد بس وہ پھر بڑھتے جاتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان مکمل ہوتا ہے. انسان کی ساری ضروریات، جسمانی ضروریات انسان کو دے دی جاتی ہیں اس رحم کے اندر. اس کو سونگنے، دیکھنے، سمجھنے، سننے کی صلاحیتیں، اس کے دل، دماغ، معدے، ہر چیز کا جو فنکشن ہے وہ سارا وہیں پر شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت، اس کے فضل اور احسان کا ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے کہ ہماری ماں بھی اس میں کوئی رول پلے نہیں کر سکتی. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے. اور ایک ایک اس وقت آپ کی جو عقل، دل، دماغ کام کر رہا ہے، یہ کس جگہ ملا تھا آپ کو؟ ماں کے رحم میں ملا تھا نا. تو اسی سے ایسوسیٹ کریں اس کی رحمت کو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اچھا، اب ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن رحمان کی رحمت کا کامل نمونہ ہے. جس طرح رحم کے اندر اس نے ہماری جسمانی ضروریات پوری کی، اسی طرح ہمیں روح بھی وہیں عطا کی گئی. تو جب انسان اپنے عقل اور شعور کی پختگی کو پہنچتا ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے اس نے قرآن اتارا. الرحمن علم القرآن، رحمان کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی، یہ کتاب ہدایت ہم کو دی. تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، یہ اسی رحمت کے اقرار کے طور پر، اور پھر ساتھ ہی ایک طرح سے اس کی شکر گزاری بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حدیث میں آتا ہے وہی ابتر ہے، بے برکتی ہے. تو یہ ایک طرح سے اعوذ باللہ سے ہم شیطان سے پناہ لیتے ہیں، اسے دور بھگاتے ہیں اور رحمان کی
پناہ میں آ جاتے ہیں اور اس کا نام لے کر اس کی رحمت کو دل میں تازہ کرتے ہیں کہ یہ تیرا کرم ہے مجھ پر کہ تو نے مجھے یہ کتاب پڑھنے کی توفیق دی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز پر اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو پھر اس میں اس بات کا کم سے کم احتمال رہ جاتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کریں. یعنی ہمیں ایک ڈائریکشن مل جاتی، اللہ تعالیٰ کا ایک احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے